وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز تمام علماء کرام کے ناصحانہ قیمتی خطابات سے آپ لوگ بہت دیر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کا کچھ کہنا یہ اپنے آپ میں کسی بےعدلی سے کم نہیں. حکم ہوا ہے اپنے اساتذہ سے سیکھے ہوئے کچھ اسباب میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں اور اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بن جائے. اس کے لیے اللہ سے درخواست ہے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں. ساتھ ساتھ میں جہاں تک کی آواز جا رہی ہے، ہم سبھی کے لیے ضروری ہے کہ اس نیت کے ساتھ باتوں کو سنیں کہ جتنا سنا جائے گا، جو سنا جائے گا، اس پر عمل کی پوری کوشش کی جائے گی. اس پرفتن دور میں جہاں طرح طرح کے فتنے ہیں، طرح طرح کی خرافات ہیں، طرح طرح کی بدعات ہیں، ایک بندے کا اللہ رب العزت کی مقدس کتاب پر محنت کر لینا اور اس کتاب پر اپنا زندگی کا کچھ وقت نکال کر اپنے لیے ذخیرہ آخرت کی فکر کر لینا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ بہت بڑی خیر و برکت کی بات ہے. لیکن اس میں ایک بات کی احتیاط ضروری ہے، وہ یہ کہ اس کو کوئی رسم اور رواج نہ بنایا جائے کہ ہم دنیاوی کورسز جو اسکولوں میں جا کر کرتے ہیں وہ ایک وقت تک کے لیے کرتے ہیں. جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کورس کو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے. تو قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کا جو مشغلہ ہمیں اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے میسر آیا ہے، اس کو ایسا نہ بنایا جائے کہ جب تک تو بڑی محنت ہو رہی ہے کہ جب تک قرآن کریم کی تکمیل نہیں ہو رہی، ناظرہ مکمل نہیں ہو رہا، حفظ والوں کا حفظ مکمل نہیں ہو رہا، تو گھر والوں کو بھی فکر ہے، اماں کو بھی فکر ہے، ابا کو بھی فکر ہے، دادا اور نانا کو بھی فکر ہے، ننیال کو بھی فکر ہے، ددیال کو بھی فکر ہے، حتیٰ کہ آس پڑوس کے لوگوں کو بھی فکر ہے، انجان دوستوں کو بھی فکر ہے جو بچوں کو نہیں جانتے لیکن ابا کو جانتے ہیں. جس دن پتا چلتا ہے کہ ان کا بیٹا، اچھا بیٹا قرآن پڑھا تھا، اچھا جی پڑھ رکھا ہے، بہت اچھی بات. تو ایک ایسا ماحول ہمارے معاشرے میں بن پڑا ہے کہ قرآن کریم کو مکمل کیا جائے اور مکمل کرنے کے بعد بند کر کے تاپ میں شاندار سے جزدان میں لپیٹ کے ہمیشہ کے لیے رکھ دیا جائے. اب کھلا ہفتے میں جمعے ہوئے پڑھو، بہت اچھی بات ہے، بڑے مبارک ہے وہ لوگ جو جمعے کو بول دیتے ہیں. ورنہ اکثر پبلک کا حال یہ ہے کہ 6 مہینے گزر گئے،
رمضان سے رمضان میں کھل رہا ہے قرآن. تو بھائی یہ چیز ہمارے گھروں میں نہیں ہونی چاہیے. اور بہت توجہ ہوئی کسی کی تو اتنی ہو گئی کہ ایک اعلان کرایا کہ آج قرآن خوانی ہے. چند بچوں کو یا چند عورتوں کو جمع کر لیا. وہ آئے اور بیٹھے اور ادھر ادھر کا پڑھایا جیسے تیسے گھنٹے 1.5 گھنٹے کا کھائے اور ادھر ادھر سوچتے ہیں ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. بھائیو قرآن کا حق ایسے ادا نہیں ہوتا ہے. سوچتے ہیں ہم نے قرآن کی قدردانی کر لی. قرآن کی ایسے قدردانی بھی نہیں ہے. سوچتے ہیں ہم نے اللہ کی کتاب کے ملنے کا شکر ادا کر لیا. یہ شکر کی نہیں ہے صحیح معنوں میں. تو پھر کیا ہے بھائی؟ یہ کتاب تو جس دن سے ہمیں ملی ہے اس دن سے برکتیں بکھیر رہی ہے. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جن لوگوں نے تھوڑا سا خیال کیا تو وہ بھی صرف پڑھنے کی حد تک ہے کہ تلاوت کر لی. آج تو ایک عجیب بات دیکھنے میں آئی کہ جہاں کاروبار اوپر نیچے ہوا, کچھ آمدن میں کمی بیشی ہونی شروع ہوئی, محسوس ہوا کہ بھائی اب معاملہ پہلے جیسا نہیں رہا. کسی نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو مغرب بعد. تو جناب صاحب کا جواب آتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اور گھر جا کر اہلیہ سے کہہ دیتے ہیں یا امی سے کہہ دیتے ہیں کہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو. پیٹ میں درد اس کے ہے, دوا اس کو کھلایا گیا ہے. بیمار یہ ہوا ہے, علاج کے لیے اسے بھیجا جا رہا ہے. اور بہت ہی عجیب صورت سامنے آتی ہے, دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ اچھے خاصے سمجھدار لوگوں سے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ قرآن نہیں پڑھا ہم نے, یا پڑھا تو تھا بہت دن ہو گئے بھول بھال گئے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ نے سائنس پڑھی, سوشیولوجی پڑھی, بچپن کی وہ عمر, یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں بیٹھے مجھے دکھ رہے ہیں, ان کے کورسز اٹھا کر دیکھتے ہیں اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اتنی کتابیں ہوتی ہیں ایک سال کی, 20 طرح کے سبجیکٹ پڑھ لیے, 20 طرح کے مضامین پڑھ لیے, نہیں پڑھا تو قرآن ہی نہیں پڑھا. اور پڑھا ہے تو اس کو بند کر کے یوں رکھا ہے کہ بس کیا یہ روزے قیامت ہی کھلے گا. گھر میں ماں بہنوں کا بھی یہی حال ہے کہ بچیوں کو جب تک قرآن مکمل نہیں ہو جاتا ہے کسی خالہ, کسی پھوپھو, کسی دادی نانی کے بعد, تب تک تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ پڑھنے جا, سپارہ پڑھنے جا, سپارہ پڑھنے جا, کہاں تک پہنچا, کہاں تک نہیں پہنچا, کب ہوگا مکمل. بڑے سوال ہوتے. جس دن ہو گیا مکمل, خالی دعوت, کر دیا اعلان, اس کے بعد چھٹی. ہم نے قرآن کو محض پڑھنے کی حد تک رکھا ہوا ہے. بہت زیادہ توجہ ہوئی تو ہو گئی کہ بھائی فلاں کا جاکانی کا ٹائم ہے, جان نہیں نکلتے, جلدی سے بلا لو, قرآن پڑھوا لو. فلاں کے گھر میں آتے ہو رہے ہیں کہ فلاں عورت کو پورے خواب آ رہے ہیں, چلو جلدی سے حافظ جی کو بلا لو, امام صاحب کو بلا لو, کچھ سورتیں پڑھوا لو, سورہ بقرہ پڑھوا لو. کہ فلاں کے یہاں جو ہے انتقال ہوا ہے تو آج قرآن پڑھوا لو, کل پڑھوا لو, فلاں دن طے کر لو, فلاں دن پڑھوا لو. ہم نے قرآن کریم کو محض اس لیے مان رکھا ہے, اللہ نے کتاب کو اس لیے اتارا تھا کہ یہ مردوں پر پڑھ دی جائے, آٹیوں کو بھگانے کے لیے پڑھ دی جائے, آمدنی بڑھانے کے لیے پڑھ دی جائے, کوئی بیمار ٹھیک نہ ہو تو اس کے لیے پڑھ دی جائے, جان نہ نکل گئی ہو تو وہاں پڑھ دی جائے. یہ کام سے اس کتاب کو اترنے کا یہ مقصد تھا. بے شک قرآن کریم سے برکات حاصل کی جا سکتی ہیں. اللہ کے علماء اکرام موجود ہیں, آپ کو بتائیں گے, بتایا بھی ہوگا. برکات حاصل کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن مقصد بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ مقصد کیا ہے. کسی چیز کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, ہمیں ملنے کا مقصد کیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے, ماچس لیتے ہیں آپ, روپے کی ماچس آتی ہے 1 روپے کی,
माचिस की तीली से कान भी बुझाया जा सकता है, करते हैं लोग। खाना खाने के बाद दांतों का ख्याल भी किया जा सकता है, ये भी करते हैं लोग। क्यों भाई, ये भी होता है, आम मिसाल है। और कोई इस टाइप का काम हो वो लिया जा सकता है, लेकिन माचिस के बनने का मकसद क्या ये था कि इससे कान बुझाया जाए, इससे नाखूनों के मैल साफ किए जाए, ये मकसद था। मकसद देखे ना, मकसद बनने का क्या है। जब तक उस मकसद को नहीं पहचाना जाएगा उससे सही फायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमें ये देखना चाहिए कुरान करीम की खैर और बरकत तो बहुत है, लेकिन उतरने का मकसद क्या है? क्या सिर्फ यही है कि कुरान खानियां करवा दी जाए? बच्चों को एक उम्र तक पढ़वाने के बाद पूछा भी ना जाए। हमारी जिंदगी में कुरान करीम आना चाहिए, दिखना चाहिए सूरत से कि हाँ ये कुरान वाला बनता है, ये कुरान वाली बनती है। चेहरा देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज चेहरा देखने के बाद सोचना पड़े कि भाई सलाम करें कि न करें, अपना है कि भाई दूसरा है, सोचना पड़ता है बात को। ये नहीं होना चाहिए। कुरान करीम को सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं उतारा, मदरसों के लिए, सिर्फ जलसों के लिए नहीं उतारा। हमारी शादियां भी ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि हाँ कुरान वाले लोगों ने शादियां करी है, ये महफिल कुरान वालों की है, ये वलीमा कुरान वालों का है, ये निकाह कुरान वालों का है। सारा कुछ यही होना चाहिए, तब जाकर कुरान करीम पर ये कहा जा सकता है कि हाँ भाई शुक्रगुजारी का कुछ हिस्सा इन लोगों ने अपना लिया है। कमा हक कुरान का हक अदा हो गया, ये तो कहा ही नहीं जा सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। खालिक का कलाम मखलूक कमा हक उसकी शान की बकदर शुक्रगुजारी और कदरदानी करने, ये तो नामुमकिन सी बात है। क्यों भाई, आज तमाम हजरात जहाँ तक भी आवाज जाती है, छोटे बच्चे भी, नौजवान भी, बूढ़े भी, मर्द भी, औरतें भी इस बात की नियत करके उठे कि हम कुरान करीम पर जिस तरह से मेहनत से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तवज्जो करते हैं, इसी तरह से हमें कुरान करीम पर अमल करने की भी बाकायदा तहरीक चलानी है। ऐसे ही सवाल और जवाब करते हैं कि भाई आपका चेहरा कुरान जैसा क्यों नहीं, आपकी पार्टी कुरान जैसी क्यों नहीं, आपकी शादी कुरान जैसी क्यों नहीं, आपका तो सब कुछ कुरान वालों जैसा होना चाहिए। आधा तीतर आधा बटेर ये काम नहीं चलेगा। वो तो अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है कि आधे जग गया। अब आपको पसंद है, हमारा तो मैं एक मिसाल देकर आपको बात आसान करने की कोशिश करता हूँ। आपका कोई अजीज तरीन करीब तरीन दोस्त है और वो कुछ वक्त आपके यहाँ भी बैठता है, आता है और जाता है और बुलाता भी है, खाता भी है, खिलाता भी है, लेकिन कुछ वक्त वो आपके दुश्मनों में गुजारता है। बताओ भाई, वो अपनी जिंदगी का, हफ्ते का, महीने का कुछ वक्त जो है, दिन का कोई हिस्सा दुश्मनों के साथ भी गुजारता है, जिनसे आपको नुकसानात के अंदेशे हैं। आपको पसंद आएगा? अच्छा लगेगा? दिल गवारा करेगा? कोई बात दिल में नहीं पैदा होगी? आता है ना ख्याल के भाई दोस्त हमारा है और बैठ उनके साथ रहा है, ख्याल आता नहीं आता है? तो ये वाली बात अल्लाह ताला जब हमें पसंद नहीं है तो अल्लाह ताला को कैसे पसंद आएगी? हर घर का एक खास माहौल होता है। घर के सरपरस्त ताकीद करते हैं बच्चों को कि आपको इस तरह के माहौल से बचना है, उससे बचना है। और अगर फिर इख्तियार किया जाने लगे किसी की तरफ से तो तकलीफ होती कि नहीं होती? अल्लाह ताला को नहीं होती कि इन्होंने कुरान मस्जिदों के लिए रख लिया, बस जुमों के लिए रख लिया, बस जलसों के, मदरसों, मकतबों के लिए रख लिया। ये कुरान करीम के साथ मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों बड़ी नाशुक्री की बात है और ये बहुत बड़ी बेबरकती की बात है। हमें नापरवाही और नाशुक्री से बचना चाहिए। नियत करनी चाहिए कि कुरान करीम के हवाले से हमारे घरों के अंदर, हमारे माशरे के अंदर जो भी कमजोरियां पाई जाती हैं, जो भी नापरवाही वाली चीजें हमें सामने मिलती हैं, नहीं समझ में आती है, पूछें आपके करीब
آپ کی مسجد میں آپ کے پاس اتنا بڑا ادارہ ہے حیات العلوم، یہاں کتنے سارے اساتذہ ہیں، آنا جانا رکھیں، ان کی صحبتوں سے انشاءاللہ یہ شعور پیدا ہو جائے گا کہ قرآن کریم کے حق کیا ہیں، قدر کیسے ہوتی ہے، ناقدری کیسے ہوتی ہے، کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے، شعور پیدا ہو جائے۔ اور یہ شعور کو ایک تقریر میں نہیں سمجھایا جا سکتا، احساس دلایا جا سکتا ہے۔ اس شعور کو پیدا کرنے کے لیے، اس سمجھ کو حاصل کرنے کے لیے تو آپ کو صحبت علماء کرام کی ضرور اٹھانی چاہیے، ہم سب کو اٹھانی چاہیے، کیوں بھائی اختیار کریں گے ان تمام چیزوں کو۔ یاد رکھیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف بات فرمائی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہوگا، توبہ کے بغیر چلا گیا تو اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ بہت ڈیٹیل میں لمبی بات نہیں کروں گا، صرف اتنا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے آدھے کام مسلمانوں جیسے اور آدھے کام غیروں جیسے ہوں گے، یہ مشابہت ہے کہ شادیاں ہماری کیسی بگڑی ہوئی ہیں کہ دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمانوں کی ہیں کہ غیر مسلم کی ہیں۔ پردوں کے معاملے میں ہم نے کتنی کمزوری اختیار کی ہوئی ہے، یہ بھی عجیب معاملہ ہے۔ نمازوں کے معاملے میں کتنی کوتاہی ہے، بھائی فجر میں ساری پبلک ہماری آزاد ہوتی ہے، سب اٹھ کر آ سکتے ہیں، دن کی نمازیں پوچھو تو لوگ کہتے ہیں کہ جی کارخانہ، جی بازار، جی فیکٹری، جی روڈ پر تھا، جی فلاں جگہ تھا، جی وہاں پھنسا تھا۔ سوال یہ کرتے ہیں فجر میں کہاں تھے، کہاں پھنسے تھے، کہاں پیر اٹکے ہوئے تھے، کس نے باندھ رکھا تھا، کس نے پکڑ رکھا تھا، فجر میں کیوں نہیں اٹھ سکے؟ اور کون سا دن آئے گا ہمارے اوپر ایسا کہ